بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، نیز بچہ اور بچی میں کیا دودھ پلانے کی مدت میں فرق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کی مدت بتائی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل۔ تو دودھ پلانے کی مکمل مدت 2 سال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، خالق ہے نا، اللہ خالق ہے، اس نے بچے کو دودھ پلانے کا طریقہ اور مدت بھی بتائی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ اپنی دودھ پینے کی مدت کو پورا کروائے۔ تو معلوم ہوا اگر کم مدت میں سال میں 1.5 سال بعد دودھ چھڑوا دیں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورۃ احقاف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہیں۔ تو 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال، 24 کے ہو گئے 2 سال اور 6 مہینے 30 تو 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال۔ تو دوسری آیت میں نے سورہ احقاف کی بتائی، اس میں 2.5 سال مدت ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ 2.5 سال مدت ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال مدت ہے۔ تو آپ 2 سال ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ اختلاف سے بچ جائیں۔ اور لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے دودھ پلانے کے لیے مدت 2 سال ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز ظہر، عصر، عشاء میں بالخصوص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر آئیں تو مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سنتیں جو ہوتی ہیں نا فرضوں سے پہلے، فرض نماز سے پہلے اتنی سنتیں، تو ایسی صورت کے اندر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنتیں پڑھ لی ہیں تو پھر آ کر مسجد میں تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، تاکہ وہ سنتیں اس نماز کے فرضوں سے پہلے کی شمار ہوں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، گھر میں آپ سنتیں پڑھ کر آئیں، مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد پڑھ کر شامل ہو جائیں۔ تو بہرحال آپ حضرات کی وہ سنتیں بیکار نہیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کوشش یہی ہو کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے تاکہ جو ایک مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ استنجا کرنے کے بعد فرض کو کسی کپڑے یا کاغذ یا ٹیشو سے خشک کرنا ضروری ہے کیا؟ یعنی استنجا کرنے کے بعد جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے اس کو کسی کپڑے یا کاغذ یا ٹیشو پیپر سے خشک کرنا جائز ہے، خشک کرنا ضروری نہیں ہے، آپ دھو بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف ٹیشو پیپر استعمال کر لے اور استنجا پانی سے نہ کرے تو جائز ہے، صرف ٹیشو پیپر استعمال کیا، بالکل خشک کر لیا، بالکل درست، پاک ہو گئے۔ اب پانی استعمال کرنا فرض واجب نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر ٹیشو سے صفائی ہو جائے تو پانی استعمال کرنا سنت غیر مؤکدہ، یعنی کر لیں تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ ان کا داڑھی رکھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو داڑھی رکھنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی جب بالغ ہونے کے بعد بال آنے شروع ہو جائیں تو جب تک وہ 4 انگل کے برابر، 1 مشت کے برابر نہ ہو جائیں، ادھر سے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی اور نیچے سے بھی 4 انگل کے برابر، اس سے زائد ہوں تو کاٹ سکتے ہیں۔ کاٹنا فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، لیکن داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور عقیدتاً واجب ہے، یعنی آپ اس پر سنت مؤکدہ کا درجہ واجب کے قریب کا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ سنت سے سب سے محبوب سنت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم سنت اپنی جس میں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی وہ نماز بتائی،
وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہمیں طریقے بتائے ہیں، عبادات بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب بعض صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ عمل کون سا اچھا لگتا ہے، یا افضل الاعمال، سب اعمال میں سے افضل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت رکھنا، اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ پھر کبھی افضل الاعمال پوچھے کہ کیا افضل عمل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیں۔ تو معلوم ہوا کہ مختلف اوقات میں مختلف افضل عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو فرض ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، اس سے کم واجب، اس سے کم سنت موقدہ، اس سے کم سنت غیر موقدہ، بات مکمل ہو گئی۔ رمضان میں تراویح کے دوران قرآن مجید اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کی وجہ یہ کہ سارا سال تو پڑھتے نہیں، لیکن رمضان میں اللہ توفیق دیتا ہے تو کیا ہم قرآن کو تراویح کے دوران ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے دیکھ کر نماز میں قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک تراویح کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ عرب ممالک میں بعض جگہ حفاظ نہیں ملتے تو وہ قرآن مجید کھول کر پڑھتے ہیں، اور جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی ڈیسک یا ممبر یا کوئی ایسی چیز اس پر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھ کر پھر وہ وہیں سے دیکھ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں، صفحے بھی پلٹتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جائز ہے سب بتانا، یہ مقصد تھا، وہ غلط نہیں کر رہے، وہ اپنے مسلک کے مطابق بالکل ٹھیک کر رہے، لیکن حنفی حضرات ایسا نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تراویح کے دوران ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو انہوں نے تراویح کو زبانی قرآن مجید پڑھنے کو کہا، آپ دیکھ کر نہ پڑھیں، اور اگر ترجمہ بھی زبان سے پڑھ لیا دیکھ کر تو ایسی صورت میں نماز بالکل ہی فاسد ہو جائے گی، نماز بالکل فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے بھرپور کوشش ہو کہ ہم اپنی عبادات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ادا کریں، اپنی مرضی سے ادا نہ کریں۔ ہاں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں، ابھی آنے والا ہے رمضان انشاءاللہ، اس وقت بھی عرض کروں گا، اب بھی ذہن میں رکھ لیں، رمضان میں عادت بنا لیں کہ ایک پارہ تاریخ وار پڑھیں گے، تاریخ وار یعنی ڈیٹ وائز، ڈیٹ وائز، پہلا روزہ پہلا پارہ، 20-25 منٹ لگیں گے دیکھ کر پڑھنے میں، پڑھیں تو اونچی آواز سے، اتنی کہ خود کو سنائی دے، خالی مطالعہ نہیں کرنا۔ مطالعہ کہتے ہیں زبان ہلائے بغیر، جیسے آپ اخبار پڑھ لیتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں ہونٹ بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں تو تلاوت کہتے ہیں ہونٹ کم از کم ہلانا، لیکن اگر آپ اس کی آواز بھی سن لیں نا تو ایک پارہ روزانہ ڈیٹ وائز پڑھیں، تاریخ وار، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پورے رمضان میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور کوئی تھوڑا سا وقت نکال کر ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، ترجمہ آپ ہونٹ بند جیسے اخبار پڑھتے ہیں اس طرح آپ ترجمے کا مطالعہ کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی تفسیر مل جائے، مختصر سی آسان تفسیر مل جائے تو ایک وقت میں اسی پارے کی تفسیر بھی پڑھ لیں۔ اس طرح آپ صرف ایک رمضان میں پورے قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بات کو اتنا سمجھ میں آئے وہاں زیادہ نہ الجھیں، وہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھئی یہاں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں بغیر ہونٹ ہلائے۔ تو رمضان میں بالکل اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے حضرات کو یہ بتایا، لوگوں نے کہا ہم بس اوقات پورا سال قرآن مکمل نہیں پڑھ سکتے، لیکن رمضان میں اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ایک ہی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس کی اجازت ہے،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ ان حضرات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں فرضوں کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں بدعت ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعت ہمیشہ جائز کام ہوتا ہے. گناہ کا کام کبھی بدعت نہیں ہوتا. جائز کام بدعت ہوتا ہے. گناہ کا کام کبھی بدعت نہیں ہوتا. ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن اس کو دین میں حیثیت دے دی جائے فرض واجب سنت کی تو وہ بدعت ہو جاتی. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا. اور دوسرا میں نے آپ حضرات کو پھر بتاؤں گا کہ ہمیں کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, ہمیں کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے. مثال, میں نے اینک پہنی ہوئی ہے, یہ اینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی نہیں تھی. مولانا آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ جی مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث تلاش کرنے کی, مجھے تو اس بات کی ضرورت ہے کیا اینک پہننے کی ممانعت آئی ہے؟ اگر نہیں آئی ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز. اس کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں, فقہ کے اصول میں دین کا اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ چیزوں میں اصل چیز جائز ہونا ہے. جس چیز کی ممانعت آپ کو نہ ملے نا وہ جائز, جس چیز کی ممانعت نہ ملے وہ کیا ہے؟ جائز. اس لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کی ممانعت موجود نہیں ہے, لہذا یہ کیا ہوگی؟ جائز. اگر یہ کسی بعض احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے, یہ نہ کہا کریں فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے کہ نہیں, یہ نہ کہا کریں, اس لیے کہ یہ ثابت ہے. ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا, ایک ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کہ اونچی آواز میں دعا مانگنا دوسروں کو سنائی دے, یہ بھی جائز, یہ بھی حدیث سے ثابت. مشکات شریف میں صاحب مشکات نے پورا ایک باب قائم کیا ہے, باب الدعاء بعد الصلاۃ, باب الدعاء بعد الصلاۃ. اس میں حدیثیں موجود ہیں نماز کے بعد دعا مانگنا. اب اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگی, نماز کے بعد یہ دعا مانگی, نماز کے بعد یہ دعا مانگی. ٹھیک, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کے ساتھ دعا نہیں مانگی تو صحابی کو کیسے پتہ چلا یہ دعا مانگی تھی؟ معلوم ہوا آواز کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے, اور معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. صرف ہاتھ اٹھانا بس, اس میں بات ہوتی ہے, ہاتھ اٹھانا ثابت ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے محدثین نے لکھ دیا کہ بعض روایات میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے. جب ثابت ہو گیا سنت غیر مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیں گے وہ بدعت ہو جائے گی. لہذا اگر کوئی صاحب فرضوں کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے ان کو برا بھلا نہ کہیں, ٹھیک ہے, نہ مانگے. یہ میں باتیں بتا رہا ہوں نا, اس میں سارے اگری. ہاں نہ اٹھائیں جی جی بالکل بالکل, لیکن ان کے نزدیک جائز ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں جائز ہے. جو میں کہہ رہا ہوں سب کے نزدیک جائز ہے, لیکن اس جائز کام کو فرض واجب نہ بنائیں ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی. کہ جو نہ مانگے اس کو کہنا تو مسلمان نہیں ہے نا. اور فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگے, ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے. دیکھیں ایک میں نے کہا دعا مانگنا ثابت ہے, یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اب فرض نماز کے بعد سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد یہاں سے باقاعدہ اٹھ کر واپس چلے جانا, یہ ثابت کرنے کے لیے نہ میں دعا مانگوں گا نہ میں ہاتھ اٹھا کر میں دعا مانگوں نہیں. کسی کو اگر کوئی کام پیش آ گیا جا سکتا ہے, نماز کے فوراً بعد چلا گیا. لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا, وہ دعا مانگنے میں بھی شریک نہ ہو, اس کو سوچنا ہوگا یہ کس قدر درست ہے. ہاں بیٹھے رہے آپ, نام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے, دعا تو مانگ لے نا, دعا تو مانگ لے, یہ تو ثابت ہے.
لیکن جان بوجھ کر اس وقت فضا یہ بنانا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ ثابت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا اسلامی بینک سے قرضہ 9% منافع پر ملتا ہے، اگر لیں تو وہ سود میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں، کوئی اسلامی بینک اگر یہ کہہ دے کہ میں آپ سے 9% منافع لوں گا تو وہ اسلامی بینک ہے ہی نہیں. یہ تو سود ہے، کھلا سود ہے، بالکل کھلا سود ہے، کوئی دو رائے نہیں. اس لیے پہلے آپ لوگوں کے سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں. یہ میزان بینک ہے، یہ البرکہ بینک ہے، فلاں بینک ہے، یہ اسلامی بینکوں کے جو نام لے رہا ہوں، ان کے اندر خود جائیں، شرعی ایڈوائزر سے ملیں جو مفتی صاحب وہاں انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں. ان کو کہیں کہ میں آپ کے بینک کے مفتی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. آپ ان سے ملیں، پوری بات پوچھیں، پہلے ان سے مطمئن ہو جائیں. لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں. بالکل غلط ہے کہ اسلامی بینک 9% منافع پر قرضہ دیتا ہے. بالکل سود، کھلا سود. ایک صاحب نے کہا ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ جس کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اگر پتہ چل جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس کے ساتھ خود بخود بیعت ختم ہوگی یا نہیں؟ اچھا سوال. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم ہو، کس طرح معلوم ہو کہ یہ بندہ گناہ کبیرہ نہیں کر رہا، ہم اس کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، اس کے پاس آنا جانا رکھیں، ان سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان سے بھی ملاقاتیں رکھیں. تو گناہ کبیرہ پہلے آپ کو خود معلوم ہونے چاہیے کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. اس کی 100 گناہ کبیرہ کی فہرست بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل سکتی ہے. ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے صاحب ہیں، ان سے آپ کو وہ 100 گناہوں کی فہرست مل سکتی. تو اپنے لیے بھی دیکھیں کہ وہ ہم گناہ کبیرہ سے بچنا چاہتے ہیں، کون سے گناہ ہیں. تو اگر وہ شخص گناہ کبیرہ میں سر عام مبتلا، یعنی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر شک نہ کریں، پتہ نہیں ہے گھر کے اندر گناہ کبیرہ کرتا ہوں، ایسے ہی کام بیکار بات. آپ عام زندگی کے اندر دیکھیں کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کی زندگی میں جھانکنے اندر گھر کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری اٹھنا بیٹھنا پتہ چل جاتا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، فلاں میں مبتلا ہے، کوئی اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. ہاں اگر ایک آدھ مرتبہ شیخ سے گناہ کبیرہ ہو جائے، وہ توبہ اور استغفار کر لے، کوئی حرج نہیں، اس سے بیعت نہ توڑی جائے. بیعت کرتے ہوئے پہلے دیکھا جائے، ٹھیک، اس کے ایک دم بیعت نہ کر لی جائے. اصلاحی تعلق قائم کر لے. اصلاحی تعلق قائم کرنا فرض ہے، بیعت کرنا سنت ہے. کوئی بندہ ساری زندگی بیعت نہ کرے، اسے گناہ نہیں ہوگا. ساری زندگی بیعت کسی سے نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اصلاحی تعلق قائم کر لے کسی سے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یعنی میرے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، کہ کس طریقے سے، کیسے اپنی زندگی میں خوبیاں لاؤں. میری گھریلو زندگی میں یہ باتیں، میں اپنے اس باتوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، کیا کروں. کمائی کے اندر، میری کمائی کے اندر یہ حرام حلال یوں مکس ہو رہا ہے، یوں گناہ ہو رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو رہنمائی لینا یہ اصلاحی تعلق. اور 2 3 4 سے اصلاحی تعلق قائم کرنا وہ بھی غلط ہے. 2 3 4 سے اصلاحی تعلق قائم کرنا وہ بھی غلط. ایک اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پھر وہی مسئلہ ایک اور مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، پھر وہی مسئلہ ایک اور سے پوچھ رہے ہیں. ہاں اب بخار ہو جائے، کسی بندے کو تکلیف ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اس میں سیکنڈ اوپینین لے لیں، دوسری رائے لے لیں. ٹھیک ہے، دوسری رائے لے لیں، لیکن بہت سی رائے کو اکٹھا نہ کریں، عادت نہ بنائیں. اچھا وہی مسئلہ اس مفتی صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہی مسئلہ اس مفتی صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں، اب دونوں میں ہو گیا. پھر وہ آ کر کہتے ہیں آپ ادھر سے پوچھ رہے تھے، ادھر سے پوچھ رہے تھے. میرے ساتھ جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو اس مفتی صاحب سے پوچھا تھا. پھر میں غور کرتا ہوں کیا اس نے بھی قرآن و سنت کے مطابق بتایا. اگر وہ بتایا قرآن و سنت کے مطابق تو پھر میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا، آپ اسی طرح عمل کر رہے ہیں. اور اگر وہ دوسرا قرآن و سنت کے خلاف بتائے، پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو میں نے بات بتائی اس پر عمل کر لیں، بات ختم ہو گئی. یعنی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ڈاکٹر بھی نہیں بدلتے. اچھا ڈاکٹر بھی آپ نہیں بدلتے. ایک دفعہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے، دوائی لیتے ہیں، لکھتا ہے، بس کھا لیتے ہیں، آرام، اللہ تعالیٰ آرام دے دیتا ہے، ختم کہانی. اور اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو وہ دوائی لکھ دے، جب دوائی لکھ دے نا
پھر کسی ڈاکٹر کو نا اپنی جیب میں سے دوسرا نسخہ نکال کر دکھائیں. وہ ڈاکٹر صاحب تو یوں کہتے ہیں. ہاں ڈاکٹر جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں پوچھتے ہیں پہلے آپ نے کسی ڈاکٹر کو تو نہیں دکھایا, پہلے کوئی دوائی کھا رہے تھے؟ جی میں دوائی کھا رہا تھا, یہ نسخہ ہے فلاں ڈاکٹر کا. وہ دیکھ لیتا, دیکھ کے طے کر لیتا, وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا. لیکن وہ سارا چیک اپ وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے نا, بالکل دوائیاں لکھ کے وقت لگا کے فارغ ہو جائے نا, پھر جیب سے ذرا نسخہ نکال کر دیکھیں کسی ڈاکٹر کے سامنے. وہ کہے گا پہلے کیوں نہیں بتایا, اب یہی عمل کریں. اچھا سمجھدار ڈاکٹر بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اچھا تو اس لیے جب کسی کے ساتھ بیعت ہو جائے تو پھر اگر وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو, بالفرض بیعت ہو گئے, پھر آپ کو اس کے کسی گناہ کبیرہ کے بارے میں علم ہوا, تو پھر دیکھیں کیا یہ ایک آدھ دفعہ کر کے باز آ گیا کہ نہیں. اگر نہیں آیا نا تو پھر بیعت کا تعلق توڑ دیجیے. پھر بیعت کا تعلق, اگر وہ کئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور اثر عام گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, بیعت کا تعلق اس سے ختم کریں. اس کی اصلاح نہیں ہوئی بیچارے کی, اس کی اصلاح نہیں ہوئی بیچاری. اس لیے بیعت میں سب سے اہم بات یہ اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو اور وہ خود دین کے مطابق عمل کرتا. ایک صاحب نے کہا اللہ کا تصور کیسے کریں. جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگر کوئی صورت کسی قسم کی ذہن میں آتی تو کیا کریں, اللہ کے بارے میں کیسے سوچیں. غلط خیالات آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, وہ ایک الگ سوال ہے. اللہ کا تصور کیسے کریں, اللہ کا تصور کیسے کریں, کیونکہ ہمارے دل میں کیا شکل ہے, کیا شکل ہے. اسی لیے بچوں کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ الف اللہ کیوں نہیں لکھتے. بعض ماہرین نے, ماہر تعلیم نے, میٹنگز ہوتی ہیں نا تعلیمی بورڈ کی, تو وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھو نا جی الف انار لکھتے ہیں, الف اللہ نہیں لکھتے. بعض لوگ ہوتے ہیں الف انار لکھتے ہیں, الف انگور لکھتے ہیں, الف اللہ نہیں لکھتے. میں نے کہا بات تو درست ہے, لیکن آگے وہ پھر تصویر کس کی بنائے. بچہ تصویر سے سمجھتا ہے نا, تو الف انار, وہ انار کو دیکھ کے سمجھ جائے گا. لفظ الف سے اللہ ہو, ہاں تصویر کے بغیر کوئی قاعدہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہاں الف سے اللہ کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. گھر میں ویسے سمجھا دیں الف سے اللہ, لیکن جہاں تصویر سے سمجھانا چاہتے ہیں وہاں الف سے اللہ نہیں ہے, وہاں الف سے انگور, الف سے انار لکھتے. تو اللہ کا تصور کیسے کرتے, کیونکہ اس کی صورت آنی چاہیے, اور جس چیز کی صورت ذہن میں نہ آئے تو بندہ اس کو اس پر یقین کیسے کرے گا, یقین کیسے کرے گا. ٹھیک. تو ایک صاحب نے نا, ایک دہریہ نے, دہریہ کہتے ہیں اس کو جو کسی خدا کو نہیں مانتا, اس دہریہ نے ایک مسلمان سے سوال کیا تھا کہ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں, اگر تم مجھے جواب دے دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. ایک جواب تو یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے, انسان مٹی سے بنا ہے, تو اللہ نے تمہارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا, تو وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے, تو جب آگ سے بنا ہوا ہے اس کو آگ سے تکلیف کیسی ہوگی. دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم کیوں مانیں. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہم کیوں مانیں. نمبر 3 یہ ہے, تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ گناہ کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تم کہتے ہو نا مسلمان, گناہ کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, تو پھر اللہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالتا ہے. وہ نہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو, نہ ہم گناہ کرتے. یہ 3 سوال کیے اس نے. اب سوالوں کو ذہن میں رکھیے. تو اس مسلمان نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے جواب میں اس کو مار دیا. اس تینوں سوالوں کے جواب میں مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اسے مار دیا. پتھر نہیں, مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اسے مار دیا. اب جب مار دیا تو وہ عدالت میں چلا گیا. تاریخ کی کتابوں میں موجود کہ وہ عدالت چلا گیا. اس نے جا کر وہاں قاضی کو, جج کو کہا کہ دیکھو میں نے اس سے دین کے بارے میں 3 سوال کیے تھے, اس نے آگے مٹی کا ڈھیلا مار دیا. تو قاضی نے کہا کہ جی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, اس کو آپ کو سزا ملے گی. تو مسلمان نے کہا جی کس چیز کی سزا, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, اس کو مٹی سے تکلیف کیسے ہو سکتی, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, اس کو مٹی سے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے. تو اس دہریے نے کہا ٹھیک ہے, ایک سوال کا جواب مل گیا.
پھر جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب دونوں نے اس بات کو مان لیا ہے تو اب سزا ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، درد ہو رہا ہے اس کو. تو مسلمان نے فوراً اس کی دہریے کی طرح منہ کر کے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہنے کا ہاں. اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ کیونکہ جو نظر نہیں آتا اسے ماننا بھی نہیں چاہیے. اللہ نظر نہیں آتا میں کیوں مانوں؟ تو اس نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے کا میں کیوں مانوں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. اب وہ دہریہ سمجھدار تھا، وہ کہنے کا ہاں واقعی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم مانتے ہیں. دو باتوں کا جواب مل گیا. پھر اس نے کہا، جج نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نے دونوں باتیں مان لی ہیں تو اب آپ کو سزا ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو اب آپ کو سزا ہوگی. تو اس مسلمان نے کہا جی سزا کس بات کی؟ یہ جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، جو درد ہو رہا ہے، یہ تو مٹی کے ڈھیلے نے پہنچایا، میں نے تو نہیں پہنچایا، میں نے تو نہیں اس کو تکلیف پہنچائی، وہ تو مٹی کے ڈھیلے نے اس کو درد پیدا کیا. یہ تیسرا جواب وہ بھی سمجھنے والا ہے. اچھا اس کو میں ذرا کھولتا ہوں تھوڑا سا. اصل میں ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے فاعل. مشکل ہے لیکن میں آسان کرتا ہوں، انشاءاللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے فاعل. ایک ہوتا ہے بنانے والا، ایک اس کو استعمال کرنے والا. اگر ایک بندہ بندوق بنائے فیکٹری کے اندر، پھر اس بندوق کو کوئی خرید کر لے کر آگے اس سے کوئی بندہ مار دے تو پھانسی پر کون چڑھتا ہے؟ استعمال کرنے والا، فاعل، کام کرنے والا. اس بنانے والے، بندوق بنانے والے کو پھانسی بھی دیں گے؟ نہیں. اور اگر اس بندوق کو استعمال کر کے کوئی بندہ ہرن شکار کرے تو بھون کر کون کھاتا ہے گوشت؟ وہ استعمال کرنے والا، وہ کرنے والا. اس لیے گناہ کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن انسان کو کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اس کو استعمال کرو یا نہ کرو. استعمال کرے گا گناہ ہوگا. تو گناہ کس کو ہوگا؟ خالق کو، فاعل کو، کرنے والے کو. میرا خیال ہے بڑے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. مٹی کے ڈھیلے نے اس کو تکلیف پہنچائی، لیکن اس مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کس نے کیا؟ اس بندے نے. اب اس کو سمجھ میں آ گئی، تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی. اب اس سوال کا جواب دینے لگا کہ اللہ کا تصور کیسے کریں جبکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی صورت کیا ذہن میں لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درد کی کون سی صورت آپ کے ذہن میں ہے؟ درد کی کون سی صورت آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کی دو آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے. ہاں اس درد نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی؟ کوئی صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مانتے ہیں، درد کو مانتے ہیں بغیر تصویر کے. آپ بخار کو مانتے ہیں بغیر تصویر کے، بخار کو مانتے ہیں بغیر تصویر کے. ابھی میں ایک دو مثالیں دی ہیں، اچھا بہت ساری مثالیں، فکر نہ کریں. تو ہم بغیر دیکھے بھی کیا ہوتا ہے، بغیر صورت کے بھی مانتے ہیں. تو اللہ کو بھی بغیر صورت کے ماننا ہے. اب تصور کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو اسے تصور کہتے ہیں. آپ نے صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہے. اگر یقین نہ آئے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا درد پر بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. آئندہ کوئی آپ کو کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے مجھے نظر ہی نہیں آتا. نہیں، ہم بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، بغیر صورت کے اس کو مانتے ہیں. اس لیے اللہ کو بغیر صورت کے مانے، بغیر تصویر کے مانے. بات مکمل ہو گئی. ایک کہ غلط خیالات آ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، یہ دوسرا سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلط خیال آ رہے ہوں نا کبھی، گناہ کے خیالات، غلط باتیں، تو دوسرے کے متعلق غلط خیال، تو اس کو کبھی نکالنے کی کوشش نہ کریں، مہربانی. غلط خیال کو براہ راست کبھی نکالنے کی کوشش نہ کریں. نکل جا نکل جا نکل جا، میں 2 گھنٹے کے بعد پوچھوں گا کیا کر رہے ہیں، میں وہ غلط خیال کو نکال رہا ہوں، وہ وہیں اور پکا ہو گیا.
نہ، یہ کام نہ کریں. غلط خیالات آئیں تو اب اللہ نے خیالات آتے ہیں دماغ میں، اور یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا برتن بنایا ہے، ایک ایسا برتن پیالہ، جس میں ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، دو نہیں رہ سکتے. اور اچھا خیال آپ لا سکتے ہیں، غلط خیالات جو آتے ہیں ان کو آپ آنے سے روک نہیں سکتے اور نکال بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ غلط خیالات پر پکڑ ہی نہیں کرتا. غلط خیالات پر کوئی پکڑ نہیں. لاکھ خیالات آتے رہے، الٹے سیدھے، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں، لاکھ الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، پکڑ ہی نہیں، گناہ ہی نہیں. کیوں پریشان ہوتے؟ اللہ پوچھے گا ہی نہیں کیوں غلط خیالات آ رہے تھے. اور اگر غلط خیالات آ جائے، اب ان کا علاج کیا ہے کہ آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اچھے خیالات آپ لانا چاہیں تو لا سکتے، اس کی آپ کو طاقت حاصل. لہذا جب غلط قسم کے خیالات آئیں، اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیں. نیک اچھی کتاب کے مطالعے میں مصروف کر لیں، اچھی چیز کے دیکھنے میں مصروف ہو جائیں، اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں، غلط خیالات ختم ہو جائیں. گارنٹی. کیوں؟ ایک وقت میں ایک خیال رہ سکتا ہے، دو نہیں رہ سکتے. تو غلط خیالات آئیں تو اپنے دل میں اچھے خیالات لے آئیں. اور اچھے خیالات لانے کا طریقہ، اچھی کتاب پڑھ لیں، اچھی چیز کو دیکھ لیں، اچھا مطالعہ کر لیں، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھ جائیں، اچھی باتیں کرنے لگ جائیں، بات ختم ہو. اچھے غلط خیالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ایک کہتے ہیں 2 انمول خزانے جس میں سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الکرسی ہے، سورہ توبہ کے آخری آیات ہیں، تو ان کی فضیلت بیان کریں. تو اصل میں جو آیات کی فضیلت آئی ہے بس اس کو ذہن میں رکھ لیں. بعض حضرات نے ان کے مجموعے تیار کیے ہوئے ہیں جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر یقین رکھ لیں بس. ایک صاحب نے طویل سوال کیا ہے اور گھر کے حالات وغیرہ ذکر کیے ہیں. تو مختصر اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اپنی سرکاری رہائش گاہ ہے، گاڑی، ڈرائیور، ملازم، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں اور باقی جو اخراجات ہیں، فالتو اخراجات، وہ چاہتے ہیں کہ والدین پورے کریں، بھائیوں سے پورے کروائیں، اور بچوں کے لباس، کپڑوں وغیرہ کا اخراجات بیٹیوں کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا. سیر و تفریح کے لیے بھی اکثر بچوں کو ساتھ نہیں، بیوی کو ساتھ نہیں لے جاتا، اور دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارتے ہیں، اور بیوی کے اوپر ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں، رشوت تو نہیں لیتے، قربانی کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا اس کے مطابق یہ بخیل ہیں، ان کو کنجوس کہا جائے گا، گھر میں خرچ کرنے کی عادت کس طرح ڈالی جائے اور دوستوں سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو اب یہ سارے سوال کا آخر میں سے جواب دیتا ہوں. دوستوں سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. پہلی بات تو یہ، دوستوں سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں جو فرض اخراجات ہیں، فرض اور واجب اخراجات ہیں، اگر کوئی بندہ پورا کر رہا ہو تو وہ بخیل نہیں ہے. بیوی کے لیے کپڑے مہیا کر رہا ہے، بچوں کے لیے کپڑے مہیا کر رہا ہے، تو یہ بخیل نہیں، کھانے پینا میں مناسب ہے تو اس کو بخیل نہیں کہیں. بخیل اس کو کہتے ہیں، کنجوس اس کو کہتے ہیں جو کہ ضرورت پر بھی وسعت ہونے کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں. باقی رہا یہ کہ اتنے پیسہ سب کچھ آتا ہے، پھر چاہتے میرے بھائی پورا کریں، میرے ماں باپ پورا کریں، یہ ایک حرص ہے بندے کے اندر، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے
اور گھر کے ماحول میں ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر کے ماحول میں اتنی دلچسپی پیدا کریں کہ شوہر باہر دوستی رکھنے کے بجائے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے. ہوتا کیا ہے کہ بیوی ہمیشہ لڑتی رہتی، گھر جاتے جب کہو تو مطالبے طرح طرح کے، اور طرح طرح کے مطالبے، بچوں کی تکلیفیں، فلاں یہ وہ، تو بندہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اور اگر جو ہے وہ بیوی بچے گھر میں ماحول سکون کا فراہم کرے تو انسان باہر نہیں جاتا، پھر باہر سکون نہیں تلاش کرتا. دوستوں کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ دوست اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، دوست اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں، دوست اس کے مالی طور پر اس سے مدد نہیں مانگتے رہتے، ہر وقت پیسے نہیں مانگتے رہتے، اس لیے وہ دوستوں کے ساتھ تو دوست نہیں چھڑوانے چاہیے. اچھا، لیکن گھر کے ماحول کو ایسا درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گھر کے اندر شوہر کو طعنے وغیرہ دینا اور اس کو ہر وقت کنجوس کہنا، ہر وقت بیجا مطالبات کرنا، اس کے بجائے گھر میں سکون مہیا کرنے کی چیزیں پیدا کی جائیں. کس چیز سے شوہر چڑھتا ہے اس کو بند کر دیا جائے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں. بہت آسان بات. آج کا جو بیان تھا نا جمعے کا، وہ یہی تھا کہ دیکھیں بے سکونی کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، بے شمار واقعات ہوتے ہیں. ایک ایک کر کے واقعے کو ختم کریں. جس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک میرے صاحب جن سے تعلق ہے، نمازی ہیں ماشاءاللہ، بہت نیک ہیں، وہ ملاقات کرنے آ گئے عصر کے بعد، اور ملاقات کر کے بے انتہا پریشان بندہ، 3-4 بچوں کا باپ ہے، بے انتہا پریشان. میں نے کہا خیریت ہو گئی؟ کہنے کا بیوی سے لڑائی ہو گئی، میں بالکل بے سکون ہوں، گھریلو زندگی میری بے سکون ہو گئی، ختم ہو گئی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آج کیا ہوا ہے جو آج اتنے پریشان ہو کر آ رہے؟ کہہ رہے وہ بدزبانی کر رہے، لڑائی جھگڑا کر رہی میرے ساتھ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ اب میں نے وہ جڑ میں پہنچنے کی کوشش کی. میں نے کہا ہوا کیا تھا، سوچو بتاؤ مجھے ہوا کیا، آج کیا، کہاں سے اسٹارٹ، کہاں سے ہوا مسئلہ؟ کہنے لگا وہ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے پوچھتی آج آئس کریم ہی نہیں لے کر آئے. میں نے کہا بھی تھا کہ آتے وقت آئس کریم لے آنا، میں الجھا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا. میں نے کہا بھول گیا نہیں ہے. تو اس نے آگے شروع ہو گئی، تم بھول جاتے، تم کام ہی نہیں کرتے، گھر کی دلچسپی نہیں ہے، میری بات کی اہمیت ہی نہیں، میرا فلاں نہیں ہے. لڑائی ہوئی، زبردست قسم کی لڑائی ہوئی. اور بات بیچ میں کیا شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اب اس کا علاج مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو، آپ ہی آئے ہو، میں نے تو نہیں بلایا، آپ ہی آئے. تو اب جو بتاؤں اس پر عمل کرو گے؟ کہنے لگے جی عمل کروں گا. میں نے کہا بیوی کو آئس کریم کا کون سا فلیور پسند ہے؟ کہنے لگا چاکلیٹ. میں نے کہا بس ابھی جاؤ، اٹھو یہاں سے، اور چاکلیٹ کی آئس کریم لے کر، چاکلیٹ والی وہ لے کر جاؤ، اور بیوی کے منہ میں 1 چمچہ آئس کریم کا دو. اور ساتھ پتہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ بخاری شریف سے ثابت ہے، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ میں 1 لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. تو میں نے کہا جا کے اس کو آئس کریم کھلاؤ. اب وہ بڑا عجیب سا ہوا، جزبز ہوا. وہ آیا تھا میرے سے کوئی تعویذ لینے کے لیے، دم پوچھنے کے لیے، کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے، بیوی بندہ بن جائے. میں نے اس کو آئس کریم کا وظیفہ بتا دیا. خیر جناب وہ گیا، اور کوئی مغرب کے بعد فون آ گیا، کہنے کے بہت خوش، کہنے کے الحمدللہ بالکل حالات ٹھیک ہو گئے، فلاں ہو گئے. پھر اس نے تھوڑی سی لمبی بات کی فون پر. کہنے لگا کہ وہ میں آئس کریم لے کر گیا، اس کی پسند کی، تو اس کو جا کر کھلائی میں نے آئس کریم. تو اس نے آگے سے، بیوی نے سوال کیا یہ تم بندہ کیسے بنے ہو؟ اس نے آگے سے سوال کیا تم بندہ کیسے بنے ہو، یوں سوال کیا. تو اس نے پوری بات بتا دی کہ اس طرح میرے بزرگ ہے، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے بات سنی تو اس کو بلکہ یہ کہا کہ مولانا صاحب ہے، میں ان کے پاس ایسے گیا تھا تو ان سے جا کر پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا تو میں نے کر لیا، میں نے کچھ نہیں. تو آگے سے بیوی نے ایک جملہ کہا اور کرنا، کہنے کا اچھا مولوی ایسے بھی ہوتے. کیا کہا؟ مولوی ایسے بھی ہوتے. اب دیکھیے علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے میں، علماء کا کیا کام ہونا چاہیے معاشرے میں. یعنی اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مولوی صاحب جو ہے نا اس طرح سکھا سکتے. اور
اور یہ سارا کس کے مطابق بنائیں؟ اپنی عقل سے نہیں، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ اب وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ تو کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ تو آپ بیوی کو صرف کھلائے نہیں، صرف کھلانا نہیں، صرف روٹی نہ پانی کا انتظام نہ کریں، آپ اس کے منہ میں لقمہ دیں، صدقہ۔ اور صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقہ ترد البلا، صدقے سے بلائیں کیا ہوتی ہیں؟ دور ہو جاتی۔ تو بلا دور ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بلا دور ہو گئی۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات فرمائی۔ ہاں، ایک صاحب نے کیا کیا درست ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہداء کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، پوری حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ من احیا عند فساد امتی، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہو، لوگ چھوڑ دیں ایک سنت کو، تو جو بندہ اس سنت کو زندہ کرے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ بڑا کام ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں سنت اور فرض کے درمیان کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا وغیرہ؟ نہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ٹائم اپنا دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد پہلے قضا نماز پڑھ لیں، پھر سنتیں پڑھ لیں، تاکہ ابھی میں نے جو بات بتائی ہے نا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھے، تو ان کے کہنے پر عمل ہو جائے گا، لیکن جائز ہے، کوشش کریں بچنے کی۔ ایک صاحب کہتے ہیں جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھاگ کر آنا، کیوں یہ بھاگ کر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جذبہ ہے کہ میں نماز میں میری رکعت فوت نہ ہو جائے، جذبہ ہے نا اس کا، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ اچھا، حج کے اندر لوگ جذبات پر عمل کرتے ہیں، وہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، کھجور کے دانے سے، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی، مٹر کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں ہوتی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اب وہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، تو وہاں اب لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں شیطان پاکستان میں تنگ کرتا تھا، اس کو جوتے مارو، چنانچہ وہاں جوتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لوگ وہاں شیطان کو جوتے مارتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اس کو 2 کنکریاں اور مارنی ہوں گی، ورنہ یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ اب بندہ سوچتا ہے کنکریاں چھوٹی چھوٹی، اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں، میں نے تو اس کو جوتا مارا ہے، تو یہ کنکریوں کا متبادل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، شیطان کنکریاں مارنے سے نہیں مرتا، شیطان کو جوتے مارنے سے تکلیف نہیں ہوتی، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے تو اس نے عمل نہیں کیا تھا اللہ کے حکم پر، تو اس کو جنت سے نکالا گیا، دھتکارا گیا۔ ہر بندہ پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ہر بندہ مانگ رہا ہے۔ اس لیے جذبات پر، اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیجیے۔ اب وہ سوال تھا نا کہ وضو کر کے بھاگ کر آ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا کہ میری کوئی رکعت نہ چھوٹ جائے، لیکن اس کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت میں شرکت کے لیے بھاگ کر نہ آؤ، لیکن وقار کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، بھاگ کر، ہاں تھوڑی سی تیزی اختیار کر لیں ٹھیک ہے، لیکن بھاگ کر آ رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک برا کام کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک برا کام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا طلاق تحریری ہو یا زبانی ہو جاتی ہے، مگر ہماری حکومت و عدالت صرف تحریری ثبوت قبول کرتی ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبانی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور قانون کیا کہتا ہے؟ تحریری ثبوت ہونا چاہیے،
تحریری ثبوت ہونا چاہیے. یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ حکم خلاف شریعت نہیں ہے. بعض چیزیں تحریر میں لانے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لکھنے کا حکم دیا ہے معاملات کو. جہاں دیکھیں کہ معاملے میں جھگڑا اور فساد ہو جائے گا وہاں لکھنا ضروری ہے. جیسے شوہر نے زبانی طلاق دے دی، اب بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے تو دی نہیں، بیوی کہتی ہے دی ہے، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس کا ثبوت ہوگا لکھ کر. اس لیے شرعی طور پر زبانی کوئی طلاق دے دے، واٹس ایپ کر دے، میسج بھیج دے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق ہو گئی. مذاق میں بھی کہا تو طلاق ہو گئی. وہ دارالفتہ میں ایسے بھی آ رہے ہیں کیس، وہ جی ہم دونوں میاں بیوی آپس میں مذاق کر رہے تھے، میں نے اس کو کہا جب میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہو گئی. حضرت میں مذاق کر رہا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق اور نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے. النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک غلام آزاد کرنا. مذاق میں کہا لڑکی نے لڑکے سے، مذاق میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں. لڑکا کہے میں نے قبول کیا اور دو دوست اس کے ساتھ موجود ہوں بطور گواہ، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. وہ ابلا کہہ میں تو مذاق کر رہی تھی، ہو گیا. تو نکاح اور طلاق مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں، سنجیدگی. اس لیے بچنے کی کوشش کی جائے. طلاق کو بالکل نہ زبانی بھی نہ لائیں، تحریری بھی نہ لائیں. تو جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، کیونکہ ان معاملات کو لکھ لینا چاہیے تاکہ جھگڑا اور فساد نہ ہو. ایک کہا کہ ایسا رشتہ دار سوال کریں، ایسا رشتہ جو ہر وقت شر پسندی چاہتا ہے، لالچ میں سگے بھائیوں کا مال ہڑپ کر جائے، بہنوں کے وراثت میں بہانے لگائے، اگر ذاتی مال بھی بہت ہو، دوسروں میں اختلافات پیدا کرے، ان سے رشتہ قائم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے اور کس حد تک رشتہ قائم کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی بھائی بہن میں سے ایسا ہو، کوئی رشتہ دار ایسا ہو جس میں یہ غلط کام پائے جاتے ہوں، ایسی صورت میں اس سے بھی قطع تعلقی نہ کرے. قطع تعلقی کیا ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا جائے، سلام نہ کیا جائے، ان کے دکھ درد میں بالکل کام نہ آئے. بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی نہ کرے، دعوت دے تو ان کے گھر نہ جائیں. یہ ہے ترک تعلق. سامنے آئے منہ پھیر لیں، سلامی نہ کرے. ایک بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی بھی نہ کرے، پوچھے بھی. تکلیف میں ہو، کوئی نقصان ہو جائے اسے بات بھی نہ کی جائے، اور دعوت دے اس کے گھر نہ جائیں. اس کو کہتے ہیں ترک تعلق. تو ترک تعلق سے بچے. چاہے کوئی کتنا برا ہو رشتہ دار، بھائی بہن، کتنی تکلیفیں اس نے پہنچائی ہوں، ترک تعلق نہ کریں. یعنی کیا مانا؟ سلام کرتے رہیں، اس کے دکھ درد میں اس کو بیمار پرسی کرتے رہیں، اس کے دکھ درد میں کام آ سکتے ہیں تو کام آ جائیں. ٹھیک، دعوت دے تو دعوت قبول کر لیں. ہم نہیں آتے، آپ کے پاس نہیں آتے، وراثت میں آپ نے حصہ ہی نہیں دیا، اب بہنوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، غلط بات. نہیں دیا، آنا جانا تو رکھے نا. ترک تعلق تو اس نے گناہ کیا، آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ اس نے غلط کام کیا ہے نا، آپ کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ غلط کام کا جواب غلط کام سے نہیں دیا جائے گا، غلط رویے کا جواب غلط رویے سے نہیں دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، جواب میں تم بھی اچھا سلوک کرو، یہ احسان نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو مکافات ہے، تم نے بدلہ اتارا ہے. پھر فرمایا احسان یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا رویہ رکھو. مشکل کام ہے،
بڑا مشکل کام. ایک بندہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. ہاں الگ بات ہے کہ آپ تربیت کر رہے ہیں, اس کو ڈانٹنا سمجھانا تاکہ وہ بری بات سے باز آ جائے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس لیے سگے بھائیوں سے, سگی بہنوں سے چاہے کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچی ہوں, ترک تعلق نہ کریں بس. اور ترک تعلق کی میں نے نشانیاں بتائیں. جی جی. جب سے یہ کرونا آیا نا تب سے لوگوں نے نا زیادہ جان نماز کیری کرنا شروع کر دیا اپنے ساتھ مسجد آتے ہیں. جی جی. میں اکثر نوٹ کرتا ہوں جدھر دل کرتا ہے جان نماز بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں پارکنگ پلاٹس میں, تو ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ جی جی. تو آپ سوال کرتے وقت نا یوں سوال کر لیتے نا اگر, تو فوراً جواب مل جاتا کہ جی لوگوں نے جان نمازیں اٹھائی بھی ہوتی ہیں, جہاں دل کرتا ہے وہاں جان نماز بچھا لیتے ہیں, یعنی نماز پڑھنے کے لیے. تو اس پر کہیں الحمدللہ. کتنی بڑی فکر پیدا ہو گئی کہ جان نماز اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے جان نماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ تو یہ الحمدللہ آپ نے اچھی بات پہ کہا, بری بات پہ کہا؟ اچھی بات. ہاں, تو اگر یہ بھی الحمدللہ اپنے سوال میں کہہ دیتے نا, سوال کا جواب مل جاتا ہے. ہاں, میں نے دوسرے کے تھپڑ مارا ہے زور سے, الحمدللہ یوں کہتے ہیں آپ؟ برا کام کر کے الحمدللہ کہتے ہیں. میں نے غیبت کی ہے الحمدللہ کہتے ہیں نا. تو اگر کوئی اپنے ساتھ جا نماز رکھتا ہے, نماز کی فکر کرتا ہے, تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اب ان کا یہ سوال آخر میں سوال ہے کیا ان کی نماز ایسی ہو جاتی ہے, ایسا کر لینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جگہ پاک ہے, اگر جگہ پاک ہے تو جا نماز بچھا کے نماز پڑھ لیں. نمبر 2 دیکھ لیں کہ میرے یہاں نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, کوئی سامنے سے گزر آئے گا, سامنے سے گزرے گا بیچارے لوگ پریشان ہوں گے. تو کوئی چیز اپنے سامنے سترے کے طور پر رکھ لے, کوئی چیز, کوئی بیگ, کوئی چیز سترے کے طور پر رکھ لے, تو پھر کہیں بھی نماز پڑھ لے. جی. میں جماعت کی بات کر رہا ہوں, جماعت کی نماز میں کتنا فاصلہ رکھ کے آپ اپنی جان نماز بچھا کے؟ اچھا یہ سوال. چلیے الحمدللہ الحمدللہ. میرے جواب سے دل دکھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک, ہاں, میرے سوال سمجھنے میں بھی کمی ہو سکتی ہے. اچھا جی. تو ان کا سوال اب یہ ہوا کہ بعض لوگ پارک وغیرہ میں جہاں کہیں ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو فاصلہ رکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, اب ڈاکٹر نے فاصلہ رکھنے کو تقریباً ختم کر دی اور وہ کہہ رہے ہیں اب ویکسین لگوا لیں, ویکسین لگوا لیں اور پھر ساتھ نماز پڑھ لیں. ٹھیک, ابھی بھی ہو رہا ہے. اچھا, ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی 2-3 روز پہلے بھی ایک عزیز کا انتقال ہو گیا کرونا میں, اس سے پہلے پچھلے ہفتے بھی ایک کا انتقال ہو گیا کرونا میں. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ فاصلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو فاصلہ رکھ کر نماز پڑھے گا. جماعت کے ساتھ نماز اتصال نہیں ہوگا صفوں کا اب بھی. لیکن اب بھی اگر اس کو کہا ہو ڈاکٹروں نے, صرف اس کو کہا ہو, تو اب بھی نماز ہو جائے گی. اب بات مکمل ہوگی. جی. یہ پوری آیت بتا دیں آپ کو. اچھا, آیت نہیں, یہ حدیث ہے. ہاں, یہ حدیث ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. میں پوری پڑھتا ہوں. ترکت فیکم امرین, میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں. لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولہ, ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی. لکھ کر دینا چاہیں تو ان سے لکھوا لیجیے گا, ان کو لکھ کر دے دیجیے گا حدیث ترجمہ پہ. ٹھیک, سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. جی, بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بزرگ حضرات ایک کونے میں کرسی پر رکھ کر نماز پڑھیں, ان کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ بعض مساجد میں نا درمیان میں صف میں بزرگوں کو کرسی نہیں بچھانے دیتے. وہ کہتے ہیں ایک طرف کرسی رکھیں.
تو ایسی صورت بیچارے نیت باندھ دیتے ہیں، بعد میں صف بنتے بنتے وہاں تک بھی صف بن جاتی ہے، تو پھر تو جائز ہو جائے گا، ان کا اتصال ہو جائے گا، ٹھیک. لیکن اگر وہاں تک صف نہ پوری ہوئی نا تو پھر ان کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اس لیے یا تو وہ بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھ لے صف کے اندر، ٹھیک، ورنہ اجازت لے لیں امام صاحب سے کہ میں کرسی پر درمیان میں رکھ کر نماز پڑھ لوں، بس اتنی سی بات ہے. تو ماحول دیکھ کر بات کر لیجیے. لیکن اگر وہ اکیلے کرسی ڈال کر نماز پڑھیں گے اور سب سے اتصال نہیں ہوگا تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. ایک صاحب نے کہا اگر نماز پڑھتے سطر کھل جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سطر کو سمجھنا ہوگا کہ کتنا ہے، کیا ہے. مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، بس ناف کے نیچے، ناف سطر میں داخل نہیں، گھٹنا سطر میں داخل. اب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو کیا شلوار گھٹنے سے اوپر ہو جاتی؟ نہیں ہوتی، اوپر قمیض پہنی ہوتی. اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو، البتہ ممکن ہے سوال اس لیے کیا ہو کہ بعض اوقات پینٹ پہنتے ہیں، ٹائٹ پہنتے ہیں اور قمیض بھی وہاں تک نیچے نہیں ہوتی، شرٹ، تو سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کمر کھل جاتی. تو اگر وہ کمر کا وہ حصہ جو سطر میں شامل ہے وہ اگر اتنی دیر کھلا رہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ صرف ایک صورت مجھے نظر آتی ہے معاشرے کے اندر سطر کھلنے کی، باقی تو مردوں کے سطر کے بارے میں. عورتوں کا مسئلہ مشکل ہے. عورتوں کا نماز کے اندر چہرہ بالوں کے اوڑنے سے تھوڑی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، اور دونوں ہاتھ گھٹوں سے آگے اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، یہ سطر میں داخل نہیں ہے. چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، باقی پورا بدن سطر ہے. اب اگر عورت کا بھی سطر زیادہ تر کہاں کھلتا ہے؟ یہ سر. نماز پڑھنے گئے، دوپٹہ کھسک کے پیچھے چلا گیا، ایک دم سیدھا کر لیا، نماز ہو گئی. لیکن اگر نماز کے اندر کافی دیر تک، یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ سر کھلا رہا، چوتھائی سر کھلا رہا، آدھا سر کھلا رہا، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے. تو عورتوں کے ہاں مسئلہ ذرا مشکل ہے اس 1-2 مسئلوں میں. باقی یہ نہیں ہے کہ پوری رانی نظر آ جائے، پوری پنڈلی نظر آ جائے، پورا بازو نظر آ جائے، عموماً نہیں ہوتا. ایک صاحب نے کہا کہ کٹے ہوئے ناخن اور بالوں کا کیا کیا جائے، عورت اپنے بال کیسے ضائع کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دونوں باتوں میں فرق کریں. ایک تو یہ کہ ناف کے نیچے کے بال اور دونوں بغلوں کے بال، اگر ان کے بال صاف کیے جائیں تو ان کو نالی میں بہنے دیں، ان کو گٹر میں، نالی میں بہنے دیں. لیکن جو سر کے بال ہیں، مرد سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال، وہ 4 انگل سے زیادہ ہے تو باقی اس نے کاٹے، یا مونچھوں کے بال ہیں، ناخن ہیں، تو ان کو انسان کسی کاغذ میں، ٹیشو پیپر میں رکھ لے اور کیاری وغیرہ میں زمین کے اندر ڈال دے، تو وہ سارا زمین کے ساتھ ہی مل جل جاتا ہے بعد میں. ٹھیک، اس کو نالی میں، گندی جگہ میں نہ بہائیں. یہ داڑھی کے بالوں کا بھی یاد ہے، بعض داڑھی کے بال کٹ جاتے ہیں، اس کو ٹوٹ جاتے ہیں کنگھی وغیرہ کرتے وقت، تب بھی اس کو ایک جگہ سنبھالتے جائیں، کوڑے میں نہ ڈالیں، بے ادبی نہ ہو. بس ایک کہا کہ سجدے رکوع میں کم از کم تسبیحات کتنی؟ جی، تسبیحات رکوع اور سجدے کے اندر یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی. سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، یہ سنت غیر مؤکدہ. اگر کوئی بندہ چپ کر کے امام کے پیچھے بس اللہ اکبر کا، امام بھی چپ سجدے میں، آپ نے کچھ نہیں بولا، سجدہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا. رکوع کے اندر بھی چپ کر کچھ نہیں کہا، سجدہ ہو گیا. لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت بتائی وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں. جی، جی، وضو کرتے وقت عام طور پر بال نہیں ٹوٹتے، اور جب انسان ملتا ہے نا پھر بال ٹوٹتے. تو وضو میں داڑھی کو ملنے کی ضرورت نہیں، پانی پہنچا دیجیے، پانی پہنچا دیجیے. یہ داڑھی کا خلال کرتے وقت ٹوٹتے ہیں، تو اس وقت اگر نہ پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جیب میں رکھ لیجیے، جیب میں ڈال لیں، پھر کسی وقت میں اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان سے بخشوا سکا. مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ حق مہر کتنا تھا، اور شادی کو 67 سال ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہو جاتا ہے بندے کو کہ کتنا حق مہر تھا،
اندازہ لگا لیجئے کتنا حق محق تھا. کوئی بچانے والا بھی نہ ہو تب بھی اندازہ لگا لیجئے, اور اندازہ لگا کر بیوی کے ورثاء, یعنی بیوی کے ورثاء ہوں گے اس کے بچے, تو ان کے بچوں کو دے دیا جائے. اس کے ورثاء ہے تو بیوی کے بعد اب ان کے ورثاء کو دیا جا سکتا ہے. بچے نہ ہوں تو پھر اس بیوی کے بہن بھائی یا ماں باپ موجود ہوں ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے قرض, یہ ہے قرض, ادا کرنا فرض, ادا کرنا فرض. ایک صاحب نے کہا کہ ایک امام صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو لوگوں کے ان میں خلاف شرع کوئی بات نہیں. آپ اس بارے میں مفتی صاحبان سے جا کر پوچھ لیجئے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. تو دیکھیے مفتی صاحب اگر آپ کو جامع شفیع میں چلے جائیں, وہ اگر کہہ دیں کہ نہیں اگر یہ عقائد ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر سونا چاندی ہے اس کی مالیت کے پیسے ہوں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے, یا مال مویشی بستر کے کپڑے برتن وغیرہ ہوں ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. نہیں, زکوٰۃ کے لیے نا آپ نے مال دیکھنا ہوگا کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی. سونا چاندی روپیہ, سونا چاندی روپیہ. یہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا یا چاندی کے برابر پیسے موجود ہوں, جو آج کل